سبحان اللہ، ایک بات سنا کے میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایسا در ہے. ایک شخص آیا، کہا حضور میں نے اس پیر کا مرید ہونا ہے جو مجھے چوری سے بھی نہ روکے اور نماز کا بھی نہ کہے. نہیں سمجھا؟ چوری سے بھی نہ روکے اور نماز پڑھنے کو بھی نہ کہے. تو 2 منٹ خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 باتیں تیری 1 بات میری. کہا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خیر ہے نماز نہ پڑھ، پر نماز کے وقت آذان دے دیا کر. کہو سبحان اللہ، بولیے پھر سبحان اللہ. یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ ہے. فرمایا آذان دے دیا کرو. چور تھوڑی دیر خاموش رہا، سوچنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ کہہ دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر. وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا. چوری ذریعہ معاش تھا، ڈاکے اس کا ذریعہ معاش تھے. ایک دن بھی چوری کو نہ گیا، دوسرے دن بھی نہ گیا. 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اذان دیتا رہا. بی بی کہتی ہے اس کو کہ بھائی اب تو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں بچا، چوری کے لیے جا. کیوں نہیں جاتا؟ کہتا ہے بڑے پیر کا مرید ہوا ہوں، چوری بھی تو بڑی ہی کرنی ہے. پیر بڑا ہے، چوری بھی بڑی کرنی ہے. عورت پریشان کہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ جواب دے چکا ہے. خیر ایک دن تیاری کی، رات کو اٹھا، بادشاہ کے خزانے کی طرف گیا، بڑے بینک کی طرف گیا. جب گیا تو سنتری حارث موجود تھے. یہ ان کو دیکھ رہا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے. دروازہ کھولا، محل میں داخل ہوا، خزانہ توڑا اور بہت سارے جواہرات اور سونا اور جو چیز اس وقت کا سکہ تھا وہ اٹھایا، باندھ کے جب خزانے سے نکل رہا تھا کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا. اذان فجر کا وقت ہوا. اپنے پیر سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اذان دینی ہے، چوری تو کر لی، مال تو اٹھا لیا. محل میں کھڑے ہو کے اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دیتا ہے. وزیر صاحب اپنی زوجہ کو جگاتے ہیں، جلدی اٹھو، ایسا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا ولی ہمارے محل میں داخل ہو گیا. حاکم وقت اپنے اطفال اپنے خاندان والوں کو جگاتا ہے، اٹھو. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی قصر شاہ میں داخل ہو چکا ہے، بادشاہ کے محل میں آ گیا ہے. اذان مکمل ہوئی، یہ پریشان. خیر اس نے 2 سنتیں پڑھ لی. جب سلام پھیرا تو 2 صفیں پیچھے باندھی ہوئی ہیں، 2 صفیں باندھی ہوئی ہیں. مغموم ہے، پریشان ہے، پریشان حال ہے، اور آہستہ سے کہتا ہے 11ویں والے آج پھنسا دیتا ہے. اے میرے غوث پھنس گیا ہے مرید آج. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. میرے غوث اپنے مریدوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں کہ آج میرا مرید پھنس گیا ہے. غوث تھا، غوث فریاد رس، مدد کو پہنچنے والے کو غوث کہا جاتا ہے. جب مغموم تھا، پریشان تھا، غوث مسکرا رہے ہیں. کہا چلو اب جماعت بھی کرا دوں. 2 رکعت کی فجر کی نیت کی، پیچھے سارے وزیر اور حکمران موجود تھے. سلام پھیرا، دعا مانگی. بادشاہ وقت نے ہاتھ کو بوسہ دیا، وزراء نے، محافظین نے، گارڈ نے ہاتھ چومے بوسہ دیے. کہا حضور بڑی مہربانی کی ہے، ہمارے محل میں آج جماعت کرا دی ہے، بہت کرم کیا ہے. خیر جب اتنی باتیں اس نے سنی تو اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں تو کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں.
دیکھو یہ گنڈلی میں نے باندھی ہوئی ہے یہ محل توڑ کے، اور میں تو پیر میر نہیں ہوں، صوفی موفی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ حضور چور کبھی محلوں میں آ کے پھر اذانیں دیتے ہیں یا جماعت کراتے ہیں؟ کہا پھر آؤ، آج ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے عبد القادر جیلانی نے کرم کر دیا ہے، کرم ہو گیا ہے. در غوث پہ جا رہا ہے، جب باب الشاخ پہ پہنچا تو عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ہمراہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. فرمایا مرید تو چور تھا، تو ڈاکو تھا، تو غلط تھا، تو برائی میں مبتلا تھا، جو بھی تھا تو جس دن تو میرا بنا ہے اس دن کملی والے نے بھی تجھے اپنا بنا لیا ہے. بھائی کتنا پیارا پیر ہے ہمارا، خدا کی قسم نہ ان جیسا کسی کا نانا ہے نہ ان جیسا کسی کا دادا ہے. اماں دیکھو تو فاطمہ زہرا، بابا دیکھو تو علی المرتضی. ایسا شائخ کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ کہیں ہے؟ خدا کی قسم جو جملہ میں نے پہلے کہا، یک درگیر محکم گیر، یک درگیر محکم گیر، یعنی اس دروازے پہ جو عبد القادر کا در تجھے مل گیا ہے، واللہ شریعت اسی در سے ملتی ہے، طریقت اسی در سے ملتی ہے، عزت اسی در سے ملتی ہے، ولایت اسی در سے ملتی ہے، دولت اسی در سے ملتی ہے، جہنم سے نجات اسی در سے ملتی ہے. اور وہ کون سا در ہے جہاں سے اتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں؟ اور بھی سنو، جتنے سلاسل ہیں سب عزت والے ہیں. نقش بندی عزت والے، سوروردی عزت والے، چشتی عزت والے، اویسی عزت والے، شاذلی عزت والے، علوی عزت والے، ان ساروں کو عزت در غوث سے ملی ہے. یہ ساری نہریں ہیں، یہ ساری نہریں ہیں، یہ پیران پیر کے فیضان کی نہریں ہیں. اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، فیضان کا سمندر، یہ عبد القادر جیلانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کا یہ پاکیزہ، یہ معزز، یہ عزت والا اجتماع جس میں اہل شرف بیٹھے، خدا کی قسم جس طرف میں دیکھتا ہوں یا مجھے علماء نظر آتے ہیں یا مجھے اسکالر حضرات نظر آتے ہیں یا اہل شرف مجھے نظر آتے ہیں یا سادات کرام مجھے نظر آتے ہیں یا آپ اہل تقوی مجھے نظر آتے ہیں. میں نے بڑی دنیا دیکھی. اے قادریو تجھے مبارک ہو، تم عزت میں داخل ہو چکے ہو. تمہیں اللہ نے پسند فرما لیا ہے. قادری ہونا اور سدرہ شریف کا غلام ہونا، خدا کی قسم ہے سدرہ شریف غلام ہونے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی ہے، اللہ نے اسے شرف عطا کر دیا ہے، اللہ نے اسے دین عطا کر دیا ہے، اللہ نے اسے سنت پہ پابندی عطا کر دی ہے. بس دعوت دیتا ہوں. میرا غوث فرماتا ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ توبہ کرنے کے بغیر مر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. فرمایا جو میرا مرید ہے وہ توبہ کرنے کے بغیر نہیں مر سکتا. قادری پہلے توبہ کرے گا، پھر روح پرواز کرے گی، پھر قبر اس کا جنت کا باغیچہ ہوگا. قبر اس کی
जन्नत का बागीचा होगा। और कहा, हदीस शरीफ है कि कब्रुल मुमिन रोज़तुन मिन रियादिल जन्ना, मोमिन की कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा होगा। ऐ कादरी, तुझे मुबारक हो कि तेरी कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा होगा, और वो रियादुल जन्ना इसलिए होगा कि तुझे वहां मुस्तफाए करीम का दीदार करवाया जाएगा।